پاکستان میں انسانی اسمگلنگ نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور یہ وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ تقریباً 1000 سے زائد کرمنل نیٹ ورکس اس خطرناک اور گھنونے کام میں ملوث ہیں۔ ان کا یہ غیر قانونی کاروبار ایک تجزیے کے مطابق $1 ارب سے بھی زیادہ تجاوز کر چکا ہے۔ یہ جرائم پیشہ انسانی اسمگلرز سرے عام معصوم لوگوں کو مستقبل کے سہانے خواب دکھاتے ہیں اور ان سے بھاری رقوم بٹور لیتے ہیں، مگر اس معاملے میں حکومت ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ انسانی اسمگلنگ سے ایک طرف تو پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے تو دوسری طرف ہمارے نوجوان جو ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں، ان کی قیمتی جانیں بھی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق غیر قانونی طور پر جو لوگ بیرون ملک سفر کرتے ہیں وہ اپنی قیمتی جانوں کو داؤ پر لگاتے ہیں اور ان افراد میں سے صرف چند ایک ہی اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ باقی کے لوگ یا تو سمندری لہروں کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور بعد میں ان کے ملک ان کو ڈی پورٹ کر دیا جاتا ہے۔ سمندر میں ڈوب کر مرنے والے پاکستان کے معصوم نوجوان یا کنٹینر میں دم گھٹنے سے مرنے والے لوگ، ان سب کی المناک داستانیں سن کر دل دہل جاتا ہے۔ ایک ریٹائرڈ پاکستانی سرکاری ملازم شاہد محمود نے اپنے بیٹے کو یورپ کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ یہ خطرے سے خالی نہیں، لیکن 25 سالہ شہریار سلطان بیرون ملک جانے سے باز نہ آیا اور اب تک اس کی کچھ خبر نہیں۔ شاہد محمود کا کہنا ہے کہ ایک مقامی ٹریول ایجنٹ نے ان کے بیٹے کو باہر بھیجوانے کے لیے 22 لاکھ روپے لیے تھے اور وعدہ کیا تھا کہ یورپ میں وہ اچھی کمائی کرے گا اور اسے مستقبل کے سہانے خواب دکھائے اور بہلایا پھسلایا، اور اس کی اتنی برین واشنگ کی کہ باپ کے کہنے کے باوجود وہ باز نہ آیا۔ اس کے والد نے کہا کہ میرا بیٹا کم فہم تھا، اسی لیے ان لوگوں کے جھانسے میں آ گیا۔ شاہد محمود نے بتایا کہ میرے بیٹے کے پاس کوئی سفری دستاویز یا پاسپورٹ وغیرہ بھی نہیں تھا، لیکن جن لوگوں نے اس کے سفر کا اہتمام کیا تھا وہ اسے فیصل آباد سے لے کر گئے تھے۔ یونانی حکام کا کہنا ہے کہ کشتی میں بے شمار تارکین وطن کا تعلق مصر، شام، افغانستان اور پاکستان سے تھا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یونان نے کشتی ڈوبنے کے اس واقعے کو تاریخ کے بڑے کشتی حادثوں میں سے ایک قرار دیا اور 3 روزہ سوگ کا اعلان بھی کیا۔ بی بی سی کے مطابق امدادی کارکن اب بھی اس سمندری علاقے کی تلاش میں مصروف ہیں جہاں کشتی الٹ گئی تھی، لیکن یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے۔ دوسری طرف اور بھی خبریں گردش کر رہی ہیں جس کے مطابق یونان کے کوسٹ گارڈز کو کشتی پر سوار افراد کی مدد نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کے صحافتی ادارے اور میڈیا کے نمائندے اس حادثے کی کوریج میں مصروف ہیں اور ہر پل ایک نیا انکشاف ہو رہا ہے۔ انہی میں سے ایک صحافی سکندر کرمانی ہیں جن کا کہنا ہے کہ حادثے میں بچ جانے والوں میں سے ایک شخص سے ان کی بات ہوئی جس کا کہنا تھا کہ یونانی کوسٹ گارڈز نے کشتی کو رسی سے باندھ کر کھینچا، جس کے فوراً بعد کشتی الٹ گئی۔ ایسے ہی ایک اور شامی صحافی علیشہ مدینہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ ان کی گواہی اور ان تمام شواہدوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یونانی کوسٹ گارڈز نے جان بوجھ کر کشتی الٹنے دی۔ یونانی کوسٹ گارڈز کی جانب سے مبینہ طور پر پیچھے دھکیلنے کی کوشش اب بھی تازہ جانچ کے دائرے میں آتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کشتی کو جان بوجھ کر ڈبویا گیا؟ کیا یہ کوئی سازش تھی؟ کیا یونان تارکین وطن کی کشتیوں کو جان بوجھ کر پیچھے کی طرف دھکیل دیتا ہے اور سمندر کی لہروں کے سہارے چھوڑ دیتے ہیں، یا وہ اپنے وطن کی سرحدوں اور یورپ کی سرحدوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں؟ فرض کر لیں کہ اگر وہ دفاع بھی کر رہے تھے تو کیا یہ معصوم لوگ کوئی دہشت گرد تھے جن سے جان چھڑائی گئی، یا ان کا قصور صرف یہ تھا کہ یہ مسلمان تھے اور تمام کے تمام مسلم ممالک سے تعلق رکھتے تھے، یا پھر یہ حکومتی سطح پر ایک بہت بڑی سازش تھی؟ دراصل ملک کی بگڑی ہوئی معاشی صورتحال اور سکڑتے ہوئے بسر اوقات کے مواقع
یہ دو ایسی وجوہات تھیں جو نوجوانوں کو بیرون ملک جانے پر مجبور کرتی ہیں۔ پاکستان کے اکثریت عوام کی رائے کے مطابق ملک میں بے روزگاری عام ہے۔ میرٹ، انصاف اور قانون کی عملداری صرف کتابوں اور اخباری بیانوں تک محدود ہے۔ سفارش اور رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ جہاں اشرافیہ اور عوام کے معیاری زندگی میں میلوں کا فاصلہ ہو، عدالتوں میں انصاف نہ ہو، گھٹن زدہ طبقاتی نظام ہو اور دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہو، تو ایسے ملک میں محفوظ مستقبل کی کیا ضمانت ہے؟ جبکہ اس کے برعکس یورپی ممالک میں اب بھی مہارت یافتہ افراد کے لیے پرکشش مواقع موجود ہیں۔ بس یہی وہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر نئی نسل سمجھتی ہے کہ پاکستان میں ان کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ وہ بیرون ملک جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ریاست کے مقتدر ادارے کب خواب غفلت سے بیدار ہوں گے اور ہماری نئی پود کے لیے اپنے ملک میں ان تمام سہولیات اور روزگار کے مواقع کو یقینی بنائیں گے جو یہ لوگ دوسرے ممالک میں جا کر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اب بھی ہمارا نظام نہ بدلا تو یقین مانے کشتیاں الٹتی رہیں گی اور ان کے ذمہ دار صرف غیر ملکی حکومت نہیں بلکہ ہمارے اپنے بھی ہوں گے۔